ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے جو اسلاف ریسنٹ پاسٹ میں بھی پچھلے 200-250 سال کے اندر اس خطے میں جو لوگ آئے، جو بڑے نام ہیں، الطاف حسین حالی کوئی ایسا نام نہیں ہے جو بچوں نے، لوگوں نے نہیں سنا، لیکن ہم نے وہ محنت نہیں کی ان بڑے لوگوں کو جاننے کی، ان کی سوانح پڑھنے کی، ان کے واقعات، ان کی جدوجہد، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا، اور ایسے بے شمار افراد ہیں۔ اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اور جس انداز میں دیا ہے اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اردو صحیح سکھا سکیں اور کسی درجے میں فارسی سے بیگانگی ختم ہو جائے، تو صرف اقبال ہی کے پیغام کو قبول کرنے سے اور اپنے جذب کرنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہادی صاحب، کیسا مزاج ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ ہادی صاحب، الطاف حسین حالی کی شخصیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور عرض حال پر ہم نے کچھ ڈسکشن کیا، ہم نے مسدس حالی پہ کچھ مختصر سی بات کی تھی اور الطاف حسین حالی کی زندگی پہ کچھ بات کی تھی پچھلی نشست میں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی غالب اور اقبال کے بالکل وسط میں حالی کی شخصیت اس خطہ زمین پر آتی ہے، اور پھر وہ اردو ادب، اردو شاعری اور مسلمانوں کی حالت زار پر وہ باتیں کہتی ہیں جو آج تک بڑی ریلیونٹ محسوس ہوتی ہیں، بڑی موضوع محسوس ہوتی ہیں۔ تو اسی گفتگو کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم اور بلڈ کریں، کیونکہ ایک تو اپنے محدود علم کے ساتھ حالی جیسی شخصیت پر ایک نشست بھی ناکافی سی محسوس ہوتی ہے، تو اگر ہم آج مزید کچھ اس حوالے سے بات کریں اور کچھ مزید پہلو ہم کھولنے کی کوشش کریں اور آپ سے ہم استفادہ حاصل کریں، مسدس حالی پر تھوڑی سی اگر آپ بتا سکیں کہ بھئی حالی نے خود کیا کہا مسدس حالی پر اس حوالے سے، اور اگر کچھ اس میں سے ہم سن سکیں، کیونکہ پچھلی بار ہم نے عرض حال جو مسدس حالی کا حصہ ہے، لیکن مسدس میں سے ہم نے جی ہاں مسدس کا حصہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور عرض حال کے کچھ اشعار ہم نے آخر میں شامل کیے تھے۔ اب آپ کے کہنے پہ مجھے خیال ہو رہا ہے کہ وہ اگر حالی نے جو نوحہ لکھا اور جو درد بھری فریاد شاعری میں شامل کی، وہ اگر آج بھی حسب حال محسوس ہو رہی ہے تو بہت شرمناک اور افسوسناک بات ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد، 100 سے بھی زیادہ، تقریباً 150 سال گزرنے کے بعد اگر ہم انہی اشعار کو حسب حال سمجھ رہے ہیں، جو کہ حقیقت ہے بدقسمتی سے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، یا یہ کہ ہمیں دوبارہ حالی اور اقبال کی ضرورت ہے، یا یوں کہیں کہ انہیں دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اس حال سے باہر نکلیں۔ مسدس حالی میں دراصل سر سید کی تحریک کا بھی بڑا دخل ہے، اور تحریک یہاں میں نے دونوں معنوں میں کہا، ایک تو سر سید نے جو تحریک چلائی تھی، لیکن حالی کو مسدس لکھنے کی تحریک دی سر سید احمد خان نے۔ اچھا، چونکہ وہ ان کی شاعرانہ اور تخلیقی صلاحیتوں سے واقف تھے کہ بھئی بہت قادر الکلام شاعر ہیں، اور وہ ہم تھوڑے سے اشعار پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ زبان پہ بے انتہا عبور، اور شاعری میں یعنی ایک ملکہ تھا۔ جب غزل لکھتے تھے تو اس میں بھی بڑی شان تھی۔ تو یہ کہنا چاہیے سر سید کی فرمائش پر یا اصرار پہ یا ان کی تحریک پر لکھی گئی، بلکہ ایک روایت یہ ہے جو ہم نے پڑھی اور سنی ہے کہ سر سید سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ روز حشر اگر خالق کائنات مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا کر کے لائے ہو، کیا نام ہے اعمال میں، کیا لے کے آئے ہو، تو اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ یہ سر سید کے الفاظ اچھا فرماتے ہیں، یہ مطلب بزرگوں سے اور اہل علم سے سنا ہے ہم نے۔ تو یہ یعنی ایک انہیں بڑا اطمینان تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا
کہ مسلمانوں کو اس وقت بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے اور انہیں اپنی پستی کا شعور دینے کے لیے کہ کس حال میں ہے، بہت ہی یعنی پر اثر وہ تھی. اور اس زمانے میں ان کے اشعار یعنی بہت پڑھے گئے، بہت زبان زد عام تھے، تحریروں میں آئے. یعنی اس کے مسدس کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو مطلب محاورے میں شامل ہو گئے تھے، تو یعنی بہت پڑھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں مسدس حالی کو ایک زمانے میں. پھر بعد میں تعلیمی نصاب میں بھی شامل رہی، لیکن عوام نے بہرحال مسدس کی حد تک کافی پذیرائی کی اور اس کو ان کی پہچان بن گئی الطاف حسین حالی. بالکل، الطاف حسین حالی کی پہچان مسدس بن گئی، یہ بات تو بالکل. کیونکہ جب میں ابھی تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا یا دیکھ رہا تھا الطاف حسین حالی کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اچھا یہ الطاف حسین حالی نے کہا ہے. کیونکہ الطاف حسین حالی کے ساتھ صرف مسدس ہی جڑی ہوئی ہے. وہ مطلب یقیناً وہ بہت ہی تفصیل سے اور اس پہ انہوں نے بہت سال کام کیا ہے، لیکن ان کی غزلیں بھی اور ان کے باقی دیگر کام بھی دیگر کام بہت ہیں. جی بالکل، مطلب جیسے انہوں نے غالب کی سوانح لکھی ہے، انہوں نے سر سید کی بھی لکھی ہوئی ہے سوانح، انہوں نے سر سید کی حیات جاوید کے نام سے. وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ وہ بہت تفصیلی ہے، 2 جلدوں میں ہے، تقریباً کوئی 1000 کے قریب صفحات ہیں اس. تو پھر حیات سعدی بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے، حیات سعدی بھی لکھی ہے. اور حیات سر سید کی سوانح پہ انہوں نے بہت محنت کی اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ لکھی. یہ اس خیال سے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا انسان، بہت بڑا مصلح، بہت بڑا یعنی درد مند انسان ہماری قوم کو عطا کیا، تو اس کے جانے کے بعد ہمیں اس کا یہ حق ہے اور ہماری آئندہ نسلوں کو اس میں فائدہ ہوگا اگر ہم اس کی زندگی کو محفوظ کر دیں اور اس کی تفسیر. چونکہ اب وہ لوگ اس وقت وہ لوگ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. خود حالی نے بہت عرصہ، تقریباً 25 سال کا عرصہ ہے جس میں براہ راست ان کا تعلق رہا ہے. تو انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنا اہم اور کتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان تھا اور اس کی کیا خدمات ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے بڑے جذبے سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ لکھی ہے. تقریباً کوئی 7 سال محنت کی ہے انہوں نے اس پہ، اور بہت اس کی بڑی تفصیلات ہیں. حیات جاوید جو سر سید کی کتاب لکھی ہے. اچھا، آپ سر سید کی بات کر رہے ہیں، ویسے موضوع ہمارا سر سید نہیں ہے، لیکن حالی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے بہت مذہبی انسان طور پہ مذہبی انسان. ٹھیک ہے، سر سید کی شخصیت آج بہرحال مذہبی حلقوں میں اور لبرل حلقوں میں ایک مختلف طرح سے جانی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ سر سید جو ہے وہ محسن ہے، کچھ کہتے ہیں سر سید نے لٹیا ڈبو دی. بہرحال یہ اس طرح کی کچھ بات آتی ہے کہی جاتی ہے. اور حالی جو ان کے قریب تھے انہوں نے، اور ہم بہرحال ہم اس بات کو کس طرح دیکھیں، ہم آج تو اس حوالے سے اپنے پرسپیکٹیو میں ہی یا اپنے تناظر میں ہی چیزوں کو دیکھے، جو بھی انسان اس حوالے سے دیکھ رہا ہے. لیکن حالی نے سر سید کی دوستی اور شخصیت سے کیا حاصل کیا، اگر تھوڑا سا اس پر. بالکل بالکل، میں اس پہ تو عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے پہلے طبیعت مائل ہے اس بات پہ کہ جو سر سید کے بارے میں بہت متضاد رویے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. 2 انتہائیں ہیں کہ ایک طبقہ انہیں بہت زیادہ مثالی اور انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیل شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ اتہام اور بہتان کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویسے تو کوئی حیثیت نہیں ہے بطور طالب علم اور بہت ہی مبتدی طالب علم، ہمارا خیال کوئی اس کی شاید بہت زیادہ اہمیت نہ ہو اس بڑے منظر نامے میں، لیکن یہ کہ بہرحال ہر شخص بطور طالب علم ایک رائے رکھتا ہے. سر سید احمد خان ان معنوں میں بہت بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بہت اخلاص کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ اور بہت تندہی کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ ان معاملات میں صرف کی کہ مسلمان قوم، ہندوستان کی مسلمان قوم کی فلاح اور ان کی اصلاح اور ان کی معاملات کو بہتر بتانے کا جذبہ بہت زیادہ تھا.
اور اس کی خاطر انہوں نے بہت قربانیاں دیں، بہت مشقت کی، محنت کی، یعنی اپنی زندگی کھپائی. جس بات کو صحیح سمجھا اپنی قوم کے حق میں، وہ اس پر اپنی تو قربانیاں دیں، اس کے لیے کوششیں کی، اس کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کی اور اپنے وسائل خرچ کیے، اپنا وقت خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں خرچ کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. تو اس اعتبار سے وہ بہرحال ہمارے محسن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت خلوص کے ساتھ مسلمانوں کے درد کو اور ان کی مفلوق الحالی کو محسوس کیا، اور اصلاح کا جو نسخہ انہیں سمجھ میں آیا انہوں نے اسے اختیار کیا اور اس کے اوپر محنت کی، اور اپنے ساتھی تیار کیے، لوگوں کو متاثر کیا، لوگوں کو کہنا چاہیے قائل کیا کہ میرا بتایا ہوا نسخہ ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل کیا، جس کے علامتی طور پر علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ مدرسہ پہلے اسکول بنا تھا، پھر کالج ہوا، یونیورسٹی بنی ہے علی گڑھ سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد. ان کی زندگی میں وہ کالج ہی تھا. لیکن بہرحال انہوں نے ایک ٹیم اور ایک قافلہ تیار کیا جو ان کے ہم خیال تھے، اور انہوں نے ایون مسلم لیگ جو بنی ہے 1906 میں، سر سید احمد خان کا انتقال ہوا ہے 1898 میں، اور 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے. تو مسلم لیگ جن لوگوں نے بنائی ہے وہ سب وہی ہیں جو سر سید احمد خان کے ساتھی، ان کے پیغام سے کہنا چاہیے متفق اور ان کے ورثے کو چلانے والے لوگ تھے. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی سر سید احمد خان نے، جو ایک علمی اور تعلیمی پلیٹ فارم تھا. تو یہ جو مسلم لیگ بنی ہے یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہی کی جو ٹیم تھی، انہوں نے ایک اپنے اجلاس میں یہ طے کیا کہ ہمیں ایک پارٹی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ایک جماعت چاہیے، وہ مسلم لیگ بنی. کہنے کا مقصد یہ کہ جو انہوں نے جس مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے جو اصلاح کا نسخہ تجویز کیا، اس پہ عمل کیا، اس کی خاطر قربانیاں دیں، اپنے ہم خیال لوگ پیدا کیے جنہوں نے وہ قافلہ آگے چلایا. تو بہرحال ان ایک معنوں میں وہ محسن ہیں، ہم وہ اعتراف نہ کرنا بڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن ان کی اسٹریٹجی سے اتفاق کیا انہوں نے جو وہ کر سکتے ہیں، اجتہاد کیا، جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے نسخہ تجویز کیا، اور جس شدت کے ساتھ کیا، اس میں بہرحال دوسری رائے رکھنے کی گنجائش ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات میں وہ بہت اعتدال سے بہت آگے بھی چلے گئے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ فوائد بھی ہوئے جو وہ چاہ رہے تھے، اور وہ نقصانات بھی ہوئے جو اس کے ساتھ منسلک تھے، جس کی طرف توجہ دلا رہے تھے اکبر الہ آبادی جیسے لوگ. تو اگر ہم اکبر الہ آبادی اور سر سید احمد خان کو ملا کر دیکھیں تو ذرا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک یہ مکتب فکر تھا اکبر الہ آبادی کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کا خیال صحیح تھا، لیکن اکبر الہ آبادی بھی سر سید احمد خان کے خلوص پہ شک نہیں کرتے تھے. صحیح. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، سازش کر رہا ہے، انگریزوں کا ایجنٹ ہے، ایسی بات نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی مخلص ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں جو صحیح سمجھ رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن وہ تنبیہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ جو آپ جس طرح کر رہے ہیں اس میں کچھ اور ضمنی چیزیں آئیں گی اور وہ بہت نقصان دہ ہوں گی. یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اختلاف تھا اور شدید اختلاف تھا، لیکن ادب تھا بالکل، اور اخلاص پہ شک نہیں تھا. اور یہ اور یہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ ہمیں جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہم بالکل ایسی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ جیسے مطلب بہت ہی پریشان کن صورت میں آ جاتے ہیں. مطلب جو اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے اور اختلاف جو ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہو جاتی ہے. بہرحال اور یہ اختلاف کوئی چھوٹا اختلاف نہیں تھا، مطلب یہ بہت بڑا اختلاف تھا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. بالکل. اور وہ اپنا کام اکبر الہ آبادی کر رہے تھے جو ان کے بس میں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے جو تنبیہات کی اور جو اس تحریک کے ضمنی نتائج کی طرف توجہ دلائی، وہ بھی حالات نے ثابت کیا کہ وہ بھی خدشات صحیح تھے اور وہ نقصانات بھی ہوئے.
تو لیکن یہ کہ یہ ایک متوازن رویہ ہونا چاہیے سر سید احمد خان کی طرف. ان کے جو ان کی خوبیاں ہیں اور جو ان کے احسانات ہیں ان کو نہ ماننا زیادتی کی بات ہے. صحیح ہیں. ہم سر سید احمد خان پہ انشاءاللہ الگ سے ایک پروگرام کریں گے. ابھی تو حالی اور سر سید کا جو تعلق ہے, کیونکہ حالی اور سر سید کا تعلق ہے کہ حالی ظاہر ہے ان سے 20 سال چھوٹے ہیں, عمر میں چھوٹے ہیں. اسی مناسبت سے 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی ہے تو حالی 20 سال کے تھے اور وہ 40 سال کے تھے. حالی سر سید کی سوچ سے متاثر ہوئے, اس پیغام کو, اس تشخیص کو انہوں نے قبول کیا اور ان سے تعاون کیا, ان کے ساتھی بنے, ان کے دوست رہے, اور جو بھی ان کی صلاحیتیں تھیں, جو ان کا شعبہ اختصاص کا تھا, جہاں وہ اس میں انہوں نے بہت محنت کی. نہیں, مسلمانوں کو میں وہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے اور وہ احساس دلانے کے لیے, جس کی ایک بہترین مثال مسدس حالی ہے. تو سر حالی کو ہم سر سید کا دوست اور دست راست یا کہنا چاہیے مددگار سمجھیں گے, اور نظریاتی طور پر وہ ہم آہنگ تھے یعنی قوم کی اصلاح کے حوالے سے. باقی مذہب میں, عقائد میں وہ جو ذاتی قسم کے چیزیں ہیں اس میں ظاہر ہے حالی کے اپنے عقائد, اپنے تصورات ہو سکتے ہیں, سر سید کے اپنے ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں اس زمانے میں بہرحال یہ بڑائی تھی, یہ حوصلہ تھا کہ وہ کچھ عقائد میں اور بہت ضمنی علمی پہلوؤں میں اختلاف کے باوجود ایک مرکزی مہم تحریک میں تعاون کو مناسب سمجھتے تھے کہ بھئی اچھے مقصد سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے, تو اگر ہم اس سے متفق ہیں تو اس میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے, اور کیا انہوں نے. حالی کے تذکرے میں غالباً پچھلی مرتبہ یہ آیا ہوگا کہ جو انہوں نے دوسری کتابیں لکھی ہیں اس میں جیسے ابھی بات ہوئی حیات جاوید, سر سید کی سوانح عمری لکھی انہوں نے, بہت مفصل. غالب کی سوانح عمری لکھی. اس کے علاوہ مقدمہ شعر و شاعری جو ہمارے ہاں اردو تنقید کی بہت بنیادی اور شاید پہلی کتاب ہے, اور اس کے علاوہ بہت چیزیں لکھی انہوں نے یقیناً. صحیح. تو مسدس کے ساتھ کچھ اگر کچھ حصہ مسدس کا اگر مسدس کا ہم کچھ حصہ ہم واقعی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ پڑھیں اور ہم بھی اپنے آپ کو یعنی سیراب کریں. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مسدس حالی کے دیباچے میں کچھ اس کا پس منظر بتایا ہے, اور کہ کس کیفیت میں یا کس سوچ کے تحت یہ لکھی. تو اگر ہم اس کا کچھ حصہ پڑھیں جی بالکل بہت اچھا ہوگا, وہ تو مناسب ہوگا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مصلیاً. بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی, بس میں شعراء میں شعر خوانی چھوڑی. جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا, ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی. بچپن کا زمانہ جو کہ حقیقت میں دنیا کی بادشاہت کا زمانہ ہے, ایک ایسے دلچسپ اور پرفضا میدان میں گزرا جو کلفت کے گرد و غبار سے بالکل پاک تھا. نہ وہاں ریت کے ٹیلے تھے, نہ خاردار جھاڑیاں تھیں, نہ آندھیوں کے طوفان تھے, نہ باد سموم کی لپٹ تھی. جب اس میدان میں کھیلتے کودتے آگے بڑھے تو ایک صحرا اس سے بھی زیادہ دل فریب نظر آیا, جس کے دیکھتے ہی ہزاروں ولولے اور لاکھوں امنگیں خود بخود دل میں پیدا ہو گئیں. مگر یہ صحرا جس قدر نشاط انگیز تھا اسی قدر وحشت خیز تھا. اس کی سرسبز جھاڑیوں میں ہولناک درندے چھپے ہوئے تھے, اور خوشنما پودوں پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے. جو ہی اس کی حد میں قدم رکھا, ہر گوشے سے شیر و پلنگ اور مارو کجوم نکل آئے. باغ جوانی کی بہار اگرچہ قابل دید تھی, مگر دنیا کی مکروہات سے دم لینے کی فرصت نہ ملی. نہ خود آرائی کا خیال آیا, نہ عشق و جوانی کی ہوا لگی, نہ وصل کی لذت اٹھائی, نہ فراق کا مزہ چکھا. پنہا تھدا میں سخت قریب آشیانے کے, اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. واہ. البتہ شاعری کی بدولت چند روز جھوٹا عاشق بننا پڑا. ایک خیالی معشوق کی چاہ میں برسوں دشت جنوں کی وہ خاک اڑائی کہ قیصر و فرحات کو گرد کر دیا.
کبھی نالے نیم شبی سے رب مسکوں کو ہلا ڈالا، کبھی چشم دریا بار سے تمام عالم کو ڈبو دیا۔ آہو فغاں کے شور سے کروبیوں کے کان بہرے ہو گئے، شکایتوں کی بوچھاڑ سے زمانہ چیخ اٹھا، تانوں کی بھرمار سے آسمان چھلنی ہو گیا۔ جب رشک کا تلاطم ہوا تو ساری خدائی کو رقیب سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بدگمان ہو گئے۔ جب شوق کا دریا امڈا تو کشش دل سے جذب مقناطیسی اور قوت کہربائی کا کام لیا۔ بارہا تیغ ابرو سے شہید ہوئے اور بارہا ایک ٹھوکر سے جی اٹھے۔ گویا زندگی ایک پیراہن تھا کہ جب چاہا اتار دیا اور جب چاہا پہن لیا۔ میدان قیامت میں اکثر گزر ہوا، بہشت و دوزخ کی اکثر سیر کی۔ بادہ نوشی پر آئے تو خم کے خم لٹھا دیے اور پھر بھی سیر نہ ہوئے۔ کبھی خانہ خمار کی چوکھٹ پر جب بسائی کی، کبھی میں فروش کے در پر گدائی کی۔ کفر سے مانوس رہے، ایمان سے بیزار رہے، پیر مغاں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ برہمنوں کے چیلے بنے، بت پوجے، زنار باندھا، قشقہ لگایا، زاہدوں پر پھپتیاں کہیں، وائزوں کا خاکہ اڑایا، دیر اور بتخانے کی تعظیم کی، کعبے اور مسجد کی توہین کی، خدا سے شوخیاں کی، نبیوں سے گستاخیاں کی، اعجاز مسیحی کو ایک کھیل جانا، حسن یوسفی کو ایک تماشا سمجھا، غزل کہی تو پاک شہدوں کی بولیاں بولیں، قصیدہ لکھا تو بھاٹ اور بات خانوں کے منہ پھیر دیے۔ ہر مشت خاک میں اکسیر اعظم کے خواص بتلائے، ہر چوب خشک میں عصائے موسوی کے کرشمے دکھائے، ہر نمرود کو ابراہیم خلیل اللہ سے جا ملایا، ہر فرعون بے سامان کو قادر مطلق سے جا بھڑایا۔ جس کے مداح بنے اسے ایسا بانس پر چڑھایا کہ خود ممدوح کو اپنی تعریف میں کچھ مزہ نہ آیا۔ غرض نامہ اعمال ایسا سیاہ کیا کہ کہیں سفیدی باقی نہ چھوڑی۔ اللہ 20 برس کی عمر سے 40ویں سال تک تیلی کے بیل کی طرح اسی ایک چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سارا جہاں طے کر چکے۔ جب آنکھیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے اب تک وہیں ہیں۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی تھیں اور خیال کے لیے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا۔ جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سیر کریں، مگر جو قدم 20 برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلے ہوں اور جن کی دوڑ گز دو گز زمین میں محدود رہی ہو، ان سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔ اس کے سوا 20 برس کی بیکار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں چور ہو گئے تھے اور طاقت رفتار جواب دے گئی تھی، لیکن پاؤں میں چکر تھا، اس لیے نچلا بیٹھنا دشوار تھا۔ چند روز اسی تردد میں یہ حال رہا کہ ایک قدم آگے پڑتا تھا، دوسرا پیچھے ہٹتا تھا۔ ناگاہ دیکھا کہ خدا کا بندہ جو اس میدان کا مرد ہے ایک دشوار گزار راستے میں رہنورد ہے۔ بہت سے لوگ جو اس کے ساتھ چلے تھے تھک کر پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سے ابھی اس کے ساتھ افتاں و خیزاں چلے جاتے ہیں، مگر ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں، پیروں میں چھالے پڑے ہیں، دم چڑھ رہا ہے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ لیکن وہ اولو العزم آدمی جو ان سب کا رہنما ہے وہ اسی طرح تازہ دم ہے۔ نہ اسے رستے کی تکان ہے، نہ ساتھیوں چھوٹ جانے کی پرواہ ہے، نہ منزل کی دوری سے کچھ ہراس ہے۔ اس کی چتون میں غضب کا جادو بھرا ہے کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اس کی ایک نگاہ ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ 20 برس کے تھکے ہارے خستہ و کوفتہ اسی دشوار گزار رستے پر پڑ لیے۔ نہ یہ خبر ہے کہ کہاں جاتے ہیں، نہ یہ معلوم کہ کیوں جاتے ہیں، نہ طلب صادق ہے، نہ قدم راسخ ہے، نہ عزم ہے، نہ استقلال، نہ صدق ہے، نہ اخلاص ہے، مگر ایک زبردست ہاتھ ہے کہ کھینچے لیے چلا جاتا ہے۔ زمانے کا نیا ٹھاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ نہ یاروں کے ابھار سے دل بڑھتا تھا، نہ ساتھیوں کی ریس سے کچھ جوش آتا تھا، مگر یہ ایک ناسور کا منہ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راحت سے تراوش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے بخارات درونی جن کے رکنے سے دم گھٹا جاتا تھا دل و دماغ میں تلاطم کر رہے تھے اور کوئی رخنہ ڈھونڈتے تھے۔ قوم کے ایک سچے خیر خواہ نے جو اپنی قوم کے سوا تمام ملک میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور جس طرح خود اپنے پرزور اور قوی بازو سے بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے، اسی طرح ہر اپاہج اور نکمے کو اسی کام میں لگانا چاہتا ہے۔ آ کر ملامت کی،
اور غیرت دلائی کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ سر سید کا ذکر کرنا سے قوم کی حالت تباہ ہے، عزیز ذلیل ہو گئے ہیں، شریف خاک میں مل گئے ہیں، علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، دین کا صرف نام باقی ہے، افلاس کی گھر گھر پکار ہے، پیٹ کی چاروں طرف دہائی ہے، اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جاتے ہیں، تعصب کی گھنگور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے، رسم و رواج کی بیڑی ایک ایک پاؤں میں پڑی ہے، جہالت اور تقلید سب کی گردن پر سوار ہے، عمرا جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں غافل اور بے پرواہ ہیں، علماء جن کو قوم کی اصلاح میں بہت دخل ہے زمانے کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہیں۔ ایسے میں جس سے جو کچھ بن آئے تو بہتر ہے، ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں، مگر نظم جو کہ بالطبع سب کو مرغوب ہے اور خاص کر عرب کا ترکہ اور مسلمانوں کا موروثی حصہ ہے، قوم کے بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ اور تدبیروں سے کیا ہوا جو اس تدبیر سے ہوگا، مگر ایسی تنگ حالتوں میں انسان کے دل پر ہمیشہ دو طرح کے خیال گزرتے ہیں، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسری یہ کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے خیال کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال سے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہوئے۔ ہر چند اس حکم کی بجاوری مشکل تھی اور خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، مگر ناصح کی جادو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی، دل سے نکلی تھی دعا دل میں جا کر ٹھہری، برسوں کی بجھی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور باسی کڑھی میں ایک ابال آیا۔ افسردہ دل، بوسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انہی سے کام لینا شروع کیا اور ایک مسدس کی بنیاد ڈالی۔ دنیا کے مکروہات سے فرصت بہت کم ملی اور بیماریوں کے ہجوم سے اطمینان کبھی نصیب نہ ہوا، مگر ہر حال میں یہ دھن لگی رہی، بارے الحمدللہ کہ بہت سی دقتوں کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی نظم اس عاجز بندے کی بساط کے موافق تیار ہو گئی اور ناصح مشفق سے شرمندہ نہ ہونا پڑا۔ صرف ایک امید کے سہارے پر یہ راہ دور دراز طے کی گئی، ورنہ منزل کا نشان نہ اب تک ملا ہے نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے۔ اس مسدس کے آغاز میں 5-7 بد تمہید کے لکھ کر اول عرب کی اس ابتر حالت کا خاکہ کھینچا جو ظہور اسلام سے پہلے تھی اور جس کا نام اسلام کی زبان میں جاہلیت رکھا گیا۔ پھر کوکب اسلام کا طلوع ہونا اور نبی امی کی تعلیم سے اس ریگستان کا دفتن سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس ابر رحمت کا امت کی کھیتی کو رحلت کے وقت ہرا بھرا چھوڑ جانا اور مسلمانوں کا دینی اور دنیوی ترقیات میں تمام عالم پر سبقت لے جانا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے تنزل کا حال لکھا ہے اور قوم کے لیے اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا ہے جس میں آ کر وہ اپنے خط و خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے۔ اگرچہ اس جانکاہ نظم میں جس کی دشواریاں لکھنے والے کا دل و دماغ ہی خوب جانتا ہے، بیان کا حق مجھ سے ادا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر شکر ہے کہ جس قدر ہو گیا اتنی بھی امید نہ تھی۔ ہمارے ملک کے اہل مذاق ظاہراً اس روکھی پھیکی سیدھی سادی نظم کو پسند نہ کریں گے، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں یا چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے یا جو آج کل قوم کی حالت ہے اس کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نہ کہیں نازک خیالی ہے، نہ رنگی بیانی، نہ مبالغے کی چاٹ ہے، نہ تکلف کی چاشنی۔ غرض کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے اہل وطن کے کان مانوس اور مذاق آشنا ہو، اور کوئی ایسا کرشمہ نہیں ہے آیت انہوں نے دی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں گزرا۔ وہ جنت کے حوالے سے جو آیت ہے وہ اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ گویا اہل دہلی اور لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان چنا گیا ہے جس میں ابالی کھچڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ نہیں، مگر اس نظم کی ترتیب مزے لینے اور واہ واہ سننے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور شرم دلانے کے لیے کی گئی۔ اگر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو ان کا احسان ہے، ورنہ کچھ شکایت نہیں۔ صحیح۔ سبحان۔ یہ بہرحال انہوں نے اپنے الفاظ میں جو تعارف کرایا ہے اور پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی میری تو بڑی حالت خراب تھی، میں تو ادھر ادھر برائیوں میں ہٹا ہوا تھا، اور جیسے جوانی اور شباب کے جو مسائل ہوتے ہیں، اور میں تو بالکل ہاں ظاہر سی بات ہے بالکل ایسے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ انہوں نے بہت، اور آخر میں بھی یہ وضاحت کی ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ بہت اعلیٰ چیز نہیں بن سکی، حالانکہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کا ایک تصور تھا کہ بھائی اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا،
اور اس پر بھی کوئی 2-4 مہینے کی محنت نہیں ہے, سالوں کی محنت ہے. 7 سال لگے. تو اس میں یہ ایکنالج بھی کر رہے ہیں, مطلب وہ جو آج کل کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ میں جو ہوں ان فیملی ممبرس کا اور ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا. تو انہوں نے سر سید کے ساتھ محبت بھی تھی, اور اس سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ سر سید نے جو اطمینان اور فخر کا اظہار کیا ہے, تو انہوں نے وہ دلیل مہیا کی ہے کہ یہ کہ مان رہے ہیں کہ یہ سر سید ہی کی تحریک اور ترغیب تھی یا اصرار تھا جس کی وجہ سے یہ میں اس قابل ہوا کہ یہ لکھ سکوں. اور ہم نے پچھلی نشست میں بہرحال مسدس کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ مسدس کا جو مزاج ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی, اس میں بہرحال کوئی امید افزا یا ایک جسے کہتے ہیں کہ بھائی اب سلوشن اس میں آ رہا ہے یا یہ چیز ہونی ہے, وہ بہرحال اتنا نہیں نکل کر آ رہا. جو اقبال نے پھر کچھ عرصے کے بعد اگلا مرحلہ سامنے لے کر آئے, اور مسدس آج بھی مطلب محفلوں میں یا ویسے کافی لوگ اس کے کچھ اشعار تو بہت کامن ہیں ہمارے یہاں. وہ بعض اشعار وہ ہیں جو نعتیہ ہیں, جی وہ میلادوں وغیرہ میں بہت عرصے تک پڑھے جاتے رہے, اب بھی پڑھے جاتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ جو پورا ہے وہ سب اسی میں. تو کچھ اشعار اگر عاری صاحب. سبحان اللہ, یہ تو سعادت ہے اس کو پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدًا و مصلیًا. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. کسی نے یہ بقراس سے جا کے پوچھا, کسی نے یہ بقراس سے جا کے پوچھا, مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نہ کی ہو نہ پیدا. اب ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم روانی سے پڑھیں اور بیچ میں خلل نہ کریں, لیکن اس پہ مجھے ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ دراصل ایک حدیث کا ترجمہ بھی ہے کہ ایسا اللہ نے کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ بنائی ہو. اچھا, تو یہ غالباً انہوں نے اس کا ترجمہ اس میں کرنے کی وہ کیا. مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں, کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں. سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں, تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں. دوا اور پرہیز سے جی چرائیں, یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. اب اس میں شاعری میں دراصل بعض اوقات یہ رعایت ہوتی ہے کہ وہ جو اس کا صحیح تلفظ ہے اس کے مقابلے میں جو عوام میں رائج ہو جاتا ہے تو وہ شاعری میں وزن اس سے پورا ہوتا ہے. اب یہ مرض پڑھنے کے بجائے میں مرض پڑھوں گا تو وہ ذرا اس میں وہ بحر میں آ جائے گا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. دوا اور پرہیز سے جی چرائیں, یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. اب حالانکہ زبان کے لحاظ سے وہ مرض صحیح لفظ ہے, مرض غلط ہے. تو یہ شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس کو کالج پڑھ دیتے ہیں, چونکہ وہ اکبر الہ آبادی نے اسی بحر میں لکھا ہے اس کو. طبیبوں سے ہرگز نہ مایوس ہوں وہ, یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے, بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے. کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے, گماں ہیں یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. گھٹا سر پہ ادبار کھینچ آ رہی ہے, فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے. نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے, چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے. کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے, تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے. ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے, ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے. نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ, نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ. بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں, کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں. نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں, نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں. لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے, کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے.
وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دوراں بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا، وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ، گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستاں تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ اب اس کو ہم ظاہر ہے بہت طویل ہے مسدس، تو ہم اس میں سے کچھ منتخب اشعار پڑھ لیتے ہیں ورنہ بہت وقت لگے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت۔ اس میں یہ وضاحت کر دوں، یہ بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، یہ بو قبیس جو ہے یہ پہاڑ ہے مکے کے مشرق میں، یعنی مکہ اس کے مغرب میں آتا ہے، تو یہ بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت تو مکے کا حوالہ۔ ادا خاک بتھا، بتھا بھی مکے کا پرانا نام ہے۔ ادا خاک بتھا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ تالے ہوا ماہ برج سعادت، نہ چھٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں مہتاب رسالت۔ یہ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ بہت اشعار چونکہ بہت زیادہ مقبول ہیں اور معروف ہیں، بہت پڑھے جاتے ہیں مسلسل۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ فخر عرب زیب محراب و ممبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر۔ یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے۔ کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں ہرگز نہیں ہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے
کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا, حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا, بہت دن کے سوتے ہوئوں کو جگایا. کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر, وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر. سبحان اللہ. کیا بات ہے حادی صاحب, یہ تو یہ دل چاہتا ہے کہ پوری پڑھ دیں, لیکن وقت کا بارہ لحاظ ہے تو میں بیچ میں سے اشعار جو زیادہ معروف نظر آ رہے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زباں اور دل کی شہادت کے لائق. اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب, نشاں گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب. محبت سے دل ان کا گرما گیا جب, سما ان پر توحید کا چھا گیا جب. سکھائے معیشت کے آداب ان کو, پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو. جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت, دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت. کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت, ہو فرزند و زن اس میں یا مال و دولت. نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا, بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا. غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے, فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے. جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے, اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے. فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت, جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. یہ پورے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے. سبحان. یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شیدا, کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا. مگر دھیان ہے جن کو ہر دم خدا کا, ہے تعلیم کا یا صدا جن میں چرچا. انہی کے لیے یا ہے نعمت خدا کی, انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی. ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر, کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر. ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر, وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور. نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا, کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. سبحان اللہ. ایک تو یہ پورے جو ابھی بند ہم نے پڑھا, یہ حدیث کا ترجمہ ہے عصبیت کے حوالے سے, کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس میں ایک شاعرانہ نقطہ, ویسے تو بہت ہیں اس میں, ہر نقطہ شاعرانہ کمال ہر شعر میں بہت ہیں, لیکن ایسی لفظ نظر آ گیا کہ نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا, کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. اب یہ ایک جیسے لفظ ہیں, بہرا بہرا, ہجے بھی سے ایک ہی ہیں لیکن دونوں مختلف معنوں میں ہیں. وہاں وہ بے بہرا کہتے ہیں نا, تو وہ یعنی اس کو تعلق, نسبت, شناسائی. نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا, یعنی اس محبت کو حق سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی مناسبت نہیں ہے, کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. تو اب وہ بہرا یہ والا ہو گیا. تو یہ زبان کا کمال ہے شاعرانہ, کہ وہاں بہرا وہ لیا اور اسی میں بہرا سے یہ معنی نکال لیا. سبحان اللہ. بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر, کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر. تورع کا ہے ذات میں جن کی جوہر, نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر. کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تم, تو نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم. کیا بات. جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت, ادا کر چکی فرض اپنا رسالت. رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت, نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت. تو اسلام کی وارث قوم چھوڑی, کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی. سب اسلام کے حکمبردار بندے, سب اسلامیوں کے مددگار بندے. خدا اور نبی کے وفادار بندے, یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے. رہے کفر و باطل سے بیزار سارے, نشے میں مٹے حق کے سرشار سارے. جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے, کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے. سر احکام دین پر جھکا دینے والے, خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے. حرافت میں سینہ سفر کرنے والے, فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے. اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا, تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا, خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی, ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی. اچھا, مسدس حالی کی پہلی نظم تو نہیں ہوگی؟ نہیں,
اس سے پہلے کافی کام ہو چکا ہوگا یقیناً یہاں تک نظمیں لکھی ہیں پہنچتے. اور مقدمہ شعر و شاعری بھی اسی دور میں حالی نے تصنیف کی تقریباً. مقدمہ شعر و شاعری شاید بات کی ہے مجھے اس کے سنے اشاعت وغیرہ یاد نہیں ہے. اچھا. اور اس میں حالی کا کیا فوکس ہے یا کیا؟ انہوں نے دراصل ایک تو شاعری بطور فن اس کا تجزیہ کیا ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں, شاعری کیا ہوتی ہے, پھر شاعری کی جو صنعتیں اور اس کی کے کمالات, اس کی خوبیاں, فنی خوبیاں ہیں, ان کی تعریف کی ہے, ان کی تفصیل بتائی ہے. چونکہ اس وقت تک یہ باتیں اہل ادب اور اہل ذوق سمجھتے تو تھے, لیکن کہیں کتابی شکل میں موجود نہیں تھیں, ڈاکیومنٹڈ نہیں تھی. اردو کے اندر پہلی بار یہ ساری اردو کے اندر یہ ساری تفصیلات جو ہیں, یعنی شاعر بہت اچھے ان سے پہلے گزرے تھے, ابو غالب بھی پہلے گزر گئے تھے اور میر بھی گزر گئے تھے, لیکن شاعری کے بارے میں ایک وہ جسی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تنقید کی پہلی کتاب ہے جو شاعرانہ کلام پر ایک محاکمہ اور ایک عالمانہ نظر ڈال کے اس پر اس کا تجزیہ کرنا, اس کی خوبیوں کو نمایاں کرنا اور عوام کو سمجھانا. تو انہوں نے اس میں پھر چونکہ کسی حد تک ان کا مطالعہ ہو گیا تھا انگریزی ادب کا بھی, تو وہاں جو تحریکیں چل رہی تھیں اور جو اصطلاحیں استعمال ہو رہی تھیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو اپنے ادب پر منطبق کر کے شاعری کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, کس وجہ سے شاعری کی جاتی ہے, یہ بہت اچھی تفصیل ہے. کبھی موقع ملے گا تو اس کا بھی کچھ حصہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال صحیح. تو اردو شاعری کے اصول, اردو شاعری کا جو شاعری کے اندر کس مقصدیت والی شاعری اور فنی اعتبار سے, ہاں شاعری کیا ہوتی ہے, شعر کیا ہوتا ہے, اچھے شاعر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, اچھا کلام کسے کہتے ہیں, اور پھر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اس میں تبدیلی آ رہی تھی ہماری اردو شاعری میں, خود حالی ہی یعنی اس کا نمونہ ہے کہ حالی جب ابھی وہ اس میں بات آئی تھی دیباچے میں بھی کہ وہ جو ایک گل و بلبل کی اور رومانی اور ہجر و وصال کی شاعری ہمارے یہاں 100 سال سے ہو رہی تھی, اس سے ہٹ کر قومی مقاصد کے لیے کچھ بامقصد شاعری کا رجحان پیدا ہوا, یعنی نظم ہی پیدا ہوئی. نظم جو ہے وہ بس ان کے نظم کے بھی یہ بانیوں میں ہی ہیں حالی. اچھا. یعنی ان سے پہلے ہمارے یہاں غزلیں ہوتی تھی, مثنوی ہوتی تھی, مرثیہ ہوتا تھا, لیکن نظم کی جو شکل ہے اور وہ محمد حسین آزاد ہیں, اور حالی یعنی بالکل ابتدائی نظم گو شعراء میں ہیں کہ ان سے پہلے اردو میں نظم کا حوالہ نہیں تھا. اب وہ جو اس میں ظاہر فرق ہے, کیونکہ نظم میں لکھنے والے کو زیادہ گنجائش مل جاتی ہے, وہ پابندیاں جو غزل کی ہیں وہ نہیں ہوتی. ایک ہی موضوع ایک پر تسلسل کے ساتھ کسی خیال کو کھل کے بیان کیا جا سکتا ہے, اور قافیہ ردیف میں بھی اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں جو غزل میں ہے. حالانکہ نظم میں بھی جو حالی اور اقبال تک کے دور کے شعراء نے نظمیں کہی ہیں اس میں بھی وہ تمام وزن اور بحر اور ان سب کا خیال رکھا گیا ہے, لیکن بہت سی مطلب رعایتیں ہیں جو نظم میں مل جاتی ہیں اور غزل میں ہمیں زیادہ پابندی کرنی پڑتی ہے. اصل میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کام اتنا بڑا کام ہے اردو کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی ڈاکیومنٹ کیا جانا, یہ ساری باتیں لوگوں کو معلوم تو تھیں, لیکن بہرحال ایک پراپر فارمیٹ کے اندر یا ایک پراپر ڈاکیومنٹ کے اندر اس طرح سے اردو کے اندر موجود نہیں تھی. اور حالی کی یہ کریڈیبلٹی کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں اس دور میں کہ جس میں بہت سارے علمی ادبی لوگ موجود ہیں, اور اس کام کو اس دور میں بھی پذیرائی مل رہی ہے, اور بعد میں بھی آج تک بھی وہ ایک بنیادی حیثیت ہے ہمارا. بالکل, یعنی بعد میں ہمارے ہاں اردو تنقید میں ظاہر ہے بہت ارتقا ہوا ہے, بہت تبدیلیاں آئی ہیں, اور جو جدید یعنی یورپی ممالک کے ادب سے ان کی تحریکوں سے ہمارے ہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور ایک معنوں میں تحریکیں چلی ہیں مختلف انداز کی, لیکن وہ جو تنقید کا ایک اردو ادب میں تنقید کا ایک فن ہے اور ایک شعبہ ہے,
وہ پروان چڑھا، لیکن اس کی بنیادیں جو رکھی ہیں وہ حال ہی کی مقدمہ شعر و شاعری. مجھے یہاں پر ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے جو اسلاف ریسنٹ پاسٹ میں بھی پچھلے 200-250 سال کے اندر اس خطے میں جو لوگ آئے جو بڑے نام ہیں، الطاف حسین حالی کوئی ایسا نام نہیں ہے جو بچوں نے لوگوں نے نہیں سنا، لیکن ہم نے وہ محنت نہیں کی ان بڑے لوگوں کو جاننے کی، ان کی سوانح پڑھنے کی، ان کے واقعات، ان کی جدوجہد، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا. اور ایسے بے شمار افراد ہیں جو بے شمار لوگ ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ آج اگر انہیں دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ملے گی. مطلب وہ ہماری اپنی ایک چیزوں کو صحیح اینگل پہ دیکھنے کے لیے. بے شک اس میں دراصل ہمارا ہی قصور ہے، اس لیے کہ ہم سے میری مراد ہے ہماری نسل کے لوگ، ان معنوں میں کہ جب اپنے بچپن میں اور اسکول کے دور میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پوری مسدس نہیں تو اس کا اقتباس یا کچھ منتخب بند ہم نے اسکول میں پڑھ لیے تھے. لیکن اب شاید بچوں کا جو نصاب ہے اس میں شاید اس قسم کی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم نے مطلب اسکول کے دور میں پڑھی تھیں یا اساتذہ سے سنی تھیں. لیکن اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم اب جس طرح سے چل رہا ہے اس میں ان چیزوں کا تناسب اور اہمیت بتدریج کم ہوئی ہے، اور یقیناً ہماری کوتاہی ہے اور اس کے ہمیں اصلاح. مطلب نہ ہم نے بحیثیت مجموعی ان لوگوں کے کام کو اہمیت دی ہے، نہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا. اور مطلب اقبال پہ تو اب کچھ محنت ہو رہی ہے بہرحال، ورنہ اقبال بھی لب پہ آتی ہے دعا تک محدود ہو گئے تھے ہمارے لیے، اور حالی مسدس تک محدود ہو گئے تھے. ورنہ حالی ٹھیک ہے مسدس ایک بڑا کام ہے، لیکن مسدس کے علاوہ جتنے سارے کام حالی نے اور جس فکر اور جس شوق اور جس اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، بہرحال وہ ایک قوم کے اٹھنے کے لیے یا اس قوم کے جو تھنکرز ہیں ان کے لیے کچھ تو اس میں موجود ہے نا. اور وہ جو ان کا اخلاص اور درد مندی اور قوم کی حالت پر کڑھن ہے جو بڑی اذیت ناک ہے، یعنی جو اس سے گزرتا ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن وہ بہرحال خلوص کی وجہ ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ بذات خود ایک متعدی چیز ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کنٹیجیس. وہ لوگوں کو متعدی میں شاید اتنا محسوس نہ ہو. ہاں میں یہی پوچھنے والا تھا، یہ کوئی بیماری ہے؟ تو یہ انگریزی میں جو اس کا مناسب لفظ ہے وہ ہے کنٹیجیس، ایک سے دوسرے کو لگنے والی. یا سائنس میں ہم کہتے ہیں انڈکشن ایفیکٹ، کہ وہ ایک چیز میں موجود ہے تو اس کی صحبت میں دوسرے میں پیدا ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ان باتوں کو دہرانے سے ہم میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس اخلاص سے متعارف ہوتے ہیں جو اب ہم نہیں رہے. اب ہم اس وقت نفسا نفسی اور خود غرضی کے اس مرحلے پر ہیں جس میں ہمیں بے لوث اور مخلص آدمی بیوقوف معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے مفاد کا خیال نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے. وہ کہاں سارے قوم کے درد میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہے. یہ بدقسمتی سے یہ سوچ پیدا ہوئی ہے. تو اگر ان لوگوں کا تذکرہ کریں تو ایک طبیعت پہ اثر پڑتا ہے. وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں انسپریشن، کہ جو اس سے تحریک ملتی ہے، اس سے اس کے روحانی اور شعوری اور نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں. ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمیں ایک انسانیت کی بہتر سطح پہ زندہ رہنا ہے تو صرف اپنی ذاتی ضروریات اور اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ بھی کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. تو یہ واقعی بڑی یعنی ہمارے لیے بہت رہنما ہیں لوگ. اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے لیے یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حوالے سے اگر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی انہیں کن تاریخی شخصیات سے مطلب اپنے خطے کی کون سی شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہم ذرا جن کو اسٹڈی کریں یا جن کے بارے میں پڑھیں اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم کسی بھی شخصیت کو اٹھائیں، اس کے بارے میں پڑھیں. اور ہر انسان ہے، بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، یہ ماننا چاہیے. اس پہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم ادھر سے کیا ملتا ہے. اچھا
ایک اور پیٹرن بھی عادی صاحب میں دیکھ رہا تھا. شبلی نعمانی, مولانا شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی, ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے 1857 کے بعد سے خاص طور پہ جب مسلمانوں پہ سخت دور شروع ہوا, ان دو حضرات نے اردو کی بقا کے لیے یا اردو کی ترقی کے لیے یا اس کو ایک سسٹین فوٹنگز دینے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. اور مولانا شبلی نعمانی نے سیرت پہ کتاب انہوں نے لکھی, اس پہ بڑی محنت کی, اور الطاف حسین حالی, یہ دو شخصیات ہیں. اچھا 1837 میں الطاف حسین حالی کی پیدائش ہے, 1877 میں اقبال کی پیدائش ہے, اور 1857 میں مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش ہے. اور یہ بالکل وسط میں آ رہے ہیں نا, ابھی ہم وسط کی بات کر رہے تھے نا, 20 سال کا فرق ہے. اچھا ایک اور مماثلت جو ہے وہ یہ کہ شبلی اور حالی کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی, نومبر میں 1914 نومبر میں شبلی نعمانی کی وفات ہوئی اور حالی کی وفات ہوئی دسمبر میں. اور اقبال نے دونوں کے جانے کے بعد شبلی و حالی نظم کہی بانگ درا میں کہ بھائی ابھی شبلی کے ہی غم سے نہیں اٹھے تھے اور حالی کی بھی خبر آ گئی. تو اقبال کی بہرحال ادب کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ بڑی عقیدت تھی, اور وہ انہوں نے مختلف ان کے لیے کہی ہے بات. تو حالی اور شبلی کے حوالے سے یا اردو کے حوالے سے جو کام ہے, بالکل شبلی بھی ظاہر ہے سر سید کی تحریک سے متاثر ہوئے, اور ان کا پس منظر جو تھا وہ دینی تعلیم کا تھا بنیادی طور پہ, لیکن انہوں نے بھی اصولی طور پر اس بات کو تسلیم کیا یا قبول کیا کہ ہمیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جدید علوم سیکھنے چاہیے اور انگریزی بھی سیکھنی چاہیے, اور جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے اس سے ہمیں بھی استفادہ کرنا چاہیے. بالکل. پھر انہوں نے ندوۃ العلماء وہاں ادارہ قائم کیا. اصل میں اس پس منظر میں ایک جیسے شاید پچھلی کسی نشست میں ہماری بات ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کا رد عمل تھا انگریزوں کی حکومت اور ان کی یلغار یعنی تہذیبی غلبے کے بعد, یا سیاسی غلبہ اور اس کے نتیجے میں تہذیبی یلغار ہو رہی تھی, تو اس میں ایک رد عمل تھا سر سید احمد خان کا جو اس کی علامت ہے علی گڑھ تحریک, علی گڑھ یونیورسٹی یا کالج, اور دوسرا رد عمل تھا دیوبند جس کی علامت ہے مذہبی علماء نے دین کی خالص دین کی حفاظت کے لیے ایک اپنے محدود دائرے میں تعلیم دینی شروع کی, اور ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جو شاید جدید علوم سے اتنا واقف نہ ہو, معاشی اعتبار سے اس کے لیے بہت زیادہ مواقع نہ ہو ترقی کرنے کے, لیکن وہ قناعت سے اور صبر سے سادگی سے محدود وسائل میں گزارا کرے, لیکن دین کی اصلی تعلیمات کی حفاظت کرے اور ان میں کوئی ملاوٹ نہ ہونے دے. اور شبلی ادھر سے شبلی بنیادی طور پہ اس مذہبی پس منظر کے تھے, لیکن دیوبند تحریک جو ہے وہ علامت ہے اس سوچ کی کہ مادی ترقی کو اور معاشی خوشحالی کو قربان کرتے ہوئے بھی ہمیں دین کی اصل تعلیمات کی اور اپنے ماخذ قرآن و حدیث کی حفاظت کرنی چاہیے. یعنی قرآن تو اللہ کی حفاظت سے قائم رہے گا اور ہے, لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں, ہندوستان کے مسلمانوں میں قرآن کی صحیح تعلیم اور صحیح اس کے مفاہیم کا شعور باقی رہے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے, اور وہ بھی کامیاب ہوئے اپنے اعتبار سے. لیکن یہ دونوں بالکل ایک انتہائی پوزیشنز تھی. شبلی نعمانی چونکہ تھے یہاں کے, یعنی اس سوچ کے اور متاثر ہوئے سر سید احمد خان سے, تو انہوں نے کوشش کی ایک درمیانی راستہ نکالنے کی, ایک مطابقت, ایک توازن پیدا کرنے کی کہ دینی علوم کا ادارہ ہو جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جائے, لیکن جدید تعلیم سے بھی اپنے آپ کو بالکل منقطع نہ کیا جائے, بلکہ دونوں کی آمیزش سے ایک متوازن یا ملا جلا, لیکن یہ کہ کسی حد تک ایک عملی کہ مسلمانوں کو اپنی معیشت بھی بہتر کرنی چاہیے
اور جدید علوم سے بالکل کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ کسی حد تک جدید تعلیم سے بھی متعارف ہوں، اور انگریزی خاص طور پہ۔ تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا لکھنؤ میں، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے، جس سے یہ ندوی لوگ نام کے آگے لکھتے ہیں نا، وہ جو وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وہ اپنے نام کے آگے ندوی بھی لکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد، بالکل شبلی کے براہ راست شاگرد تھے سلیمان ندوی صاحب۔ تو سلیمان ندوی صاحب کا حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ سیرت النبی جو نامکمل تھی اس کو انہوں نے، سلیمان ندوی نے اس کا باقی حصہ مکمل کیا اور پھر وہ چھپی۔ تو یہ اچھا، مولانا شبلی نعمانی کا انتقال 1914 میں ہوا، اور یہ سیرت النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 1918 میں غالباً شائع ہوئی، جسے سلیمان ندوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا۔ کچھ جلدیں ان کی تیار تھیں لیکن باقی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے مکمل جو ہوئی ہے وہ سلیمان ندوی صاحب۔ اور سلیمان ندوی صاحب نے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب انہوں نے ہی لکھے ہیں، وہ یا ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے؟ وہ تو ابو الحسن ندوی صاحب ہیں۔ وہ ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد کے ہیں، اچھا، یعنی وہ تو ابھی ہماری یادداشت میں ان کا انتقال 1999 میں ان کا انتقال ہوا، صحیح۔ اور سلیمان ندوی صاحب بھی بہت عظیم انسان تھے، وہ ان پہ بھی کبھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، جیسے سید نبوی ان کا کارنامہ ہے بہرحال، لیکن ان کے ایک بہت مختصر سی کتاب ہے خطبات مدراس، بڑی شاکار چیز ہے وہ۔ سیرت نبوی کا کمال ہے، یعنی سیرت نبوی پر اردو میں کتابوں میں بہت ہی شاکار کتاب ہے وہ، اس لیے کہ 8 لیکچرز ہیں جو انہوں نے ایک جدید تعلیم کی یونیورسٹی میں نوجوانوں سے، طلباء سے اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے 8 دنوں میں 8 لیکچرز دیے تھے۔ اچھا، وہ یونیورسٹی دعوت دیتی تھی مختلف مذاہب کے علماء کو کہ جو اپنا مطلب دین کا تعارف کرائیں، اور ایک رواداری کا، روشن خیالی کا ماحول پیدا ہو رہا تھا وہاں طلباء میں۔ تو وہاں انہوں نے بڑے مدلل اور بہت ہی منطقی طریقے سے تعارف کرایا سیرت کا، بہت خوبصورت، بہت شاکار کتاب۔ مجھے بھی اللہ کا شکر ہے توفیق حاصل ہوئی طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کی، تو میں بہت متاثر ہوا تھا کہ واقعی یعنی ایک جدید تعلیم یافتہ تعلیم کے سے متاثر لوگوں کو سیرت سے متعارف کرانے کا یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے بلا شبہ۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے شبلی نعمانی کی۔ شبلی نعمانی نے ایک تو سیرت نبوی کی کتاب بہرحال بہت مشہور ہے اور سب جانتے ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک تو وہ سیرت پر ان کی حضرت امام حنیفہ کے اوپر سیرت نعمان، حضرت عمر فاروق کے اوپر الفاروق بہت شاکار کتاب ہے ان کی، اور مختلف بزرگوں کے اوپر انہوں نے سیرت کے حوالے سے کتابیں لکھی۔ پھر انہوں نے وہ بھی، ابھی ہم نے تنقید کا ذکر کیا تھا کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ شبلی نعمانی ان سے 20 سال بعد میں تشریف لائے ہیں۔ وہ بھی اردو تنقید کے ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حال ہی کے کام ہی کو ایک معنوں میں آگے بڑھایا۔ ان کی تنقید کی کتابیں 2 بہت مشہور ہیں، شعر العجم، اچھا، وہ بھی انہی موضوعات پہ کہ شعر کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتی ہے، اور اس کے شعری محاسن و تمام، اور ایک ہے موازنہ انیس و دبیر، چونکہ لکھنؤ کی شاعری میں مرثیے میں بہت بڑے بڑے نام تھے، لیکن یہ 2 نام بہت نمایاں تھے، اور ایک مکتب فکر بن گئے تھے کہ کچھ لوگ بہت مبالغے کے ساتھ میر انیس کے طرفدار حامی تھے یا ان کو بڑا شاعر سمجھتے تھے، اور اسی طرح ایک دوسرا گروہ تھا جو مرزا دبیر کو بہت بڑا شاعر سمجھتا تھا، چونکہ وہ دونوں ایک ہی میدان کے شہ سوار تھے، تو ایک مقابلے کی کیفیت بن جاتی ہے ان اعتبار سے، فنی اعتبار سے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک تجزیہ اور تنقیدی انداز سے، پھر میں شاید ہم ذکر کر چکے ہیں کسی مجلس میں کہ تنقید کا مطلب وہ تنقید نہیں ہے منفی پہلو، تنقید کا مطلب ہے ایک ناقدانہ جائزہ جس میں اس کلام کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں گی اور کمزوریاں بھی بیان کی جائیں گی، بالکل معروضی تجزیہ ہوگا، اور شاعر کا بھی تجزیہ کیا جائے گا،
اس کے پس منظر کا، اس کی شخصیت کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اب جو جدید وہ ہے باقاعدہ نفسیاتی تنقید بھی ہوتی ہے کہ شاعر کا نفسیاتی تجزیہ بھی کر ڈالتے ہیں. ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں جدید تنقید میں لکھی ہیں. پروفیسر سلیم اختر صاحب ہیں جو ماہر نفسیات بھی ہیں اور ادب کے تو 12 سوار ہیں. انہوں نے نفسیاتی تنقید پر کافی کام کیا. اور بھی لوگ ہیں ہمارے ماشاء اللہ. احمد جاوید صاحب بہت ہی غیر معمولی نقاد ہیں جو کہ روحانی تجزیہ اور نفسیاتی تجزیہ اور بہت ہی نفس کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے ماشاء اللہ. تو بات کرتے ہیں شبلی نعمانی کا بھی یہ ہے حالی کی طرح کہ ان کی ایک وہ علمی حیثیت ہے دینی اعتبار سے، ایک مورخ کی حیثیت ہے کہ کتابیں تاریخ کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہیں. نقاد ہیں حالی کے کام کو آگے بڑھانے میں. سیاح بھی ہیں، دنیا میں بہت سے علاقوں میں جانے کا موقع ملا انہیں، اور وہاں انہوں نے وہ احوال بھی لکھے اور وہ اپنی کتابوں میں یعنی اس سیاحت سے بھی فائدہ اٹھایا. اور بہرحال قوم کے لیے اخلاص بہت زیادہ تھا ان میں بھی، وہ بہت مخلص انسان تھے. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسا دور تھا کہ غلامی کی زنجیریں ہیں لیکن علم موجود ہے اور اخلاص بھی ہے، اور علم پر مطلب اخلاص کے ساتھ کام ہو بھی رہا ہے. مطلب بالکل اقبال بھی ہیں اس دور میں، حالی بھی ہیں، شبلی نعمانی بھی ہیں، اکبر الہآبادی بھی ہیں، اور غالب بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وفات ہوئی ہے، اور جنگ آزادی ہار بھی چکے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے اور محکومی کی زنجیریں بھی ہیں. لیکن کچھ ساتھ میں جد و جہد کسی نہ کسی محاذ پر، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ مطلب ایک کشمکش ہے. ندوہ بھی بن رہا ہے اور علی گڑھ بھی قائم ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. مطلب ایسی ابتری نہیں ہے جو آج اس سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ علمی ادبی میدان میں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے کو 150-200 سال میں بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، جبکہ بہت پستی کا، جیسا کہ مسدس حالی میں ذکر ہے، بہت مسلمانوں کی اجتماعی حالت بہت اچھی نہیں تھی. لیکن شاید قدرت کا قانون ہے کہ وہ اسی میں یعنی ضرورت حالات کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اس پستی سے نکلنے کی جدوجہد کریں اور رہنمائی کریں. اور تو بلا شبہ ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں پچھلے 150-200 سال میں جن میں یعنی علمی قابلیت کے لحاظ سے بھی اور خلوص اور جذبے کے لحاظ سے بھی اور اپنے کارناموں کے لحاظ سے اور اپنی انسانی اخلاقی خوبیوں کے لحاظ سے بہت بڑے عظیم انسان پیدا ہوئے. اور ان میں ایک پوری کہکشاں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا گیلیکسی، تو وہ ایک کہکشاں ہے بلا شبہ کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. جتنا ہمیں مطلب اگر ہمارا نظام تعلیم خدا کرے کوئی ٹھیک ہو جائے تو ہم ان سے مستفید ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ان سے محرومی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں وہ کچھ کم ہو جائے. اس وقت ہمارے پاس بہت لوگ ہیں ماشاء اللہ، یعنی ایک ایک شخصیت کو آپ اٹھائیں اور ان کو پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، جو کچھ ان کی محنت ہے اس سے سبق سیکھیں. اصل میں وہ جب ہماری سیاسی اور طبعی غلامی تھی انگریزوں کے سامنے، اس وقت یعنی وہ جو احساس زیاں بہت زیادہ تھا، اور کم از کم ایسے لوگ تھے، سید احمد خان بھی ہیں، حالی بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، اور علماء بھی ہیں بہت بڑے بڑے، جو احساس دلا رہے تھے عوام کو کہ بھئی آپ نے کیا کھویا اور آپ کیا تھے، کیا ہو گئے. لیکن ہم نفسیاتی اور شعوری اور تہذیبی غلبے میں جتنے آج ہیں اس سے کم مغلوب تھے. مغلوب تو تھے بلا شبہ، لیکن ذہنی مغلوبیت اس وقت بہت زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو اس پرانی مغلوبیت سے باہر آنے کے بجائے مزید اس میں مبتلا ہوئے، ایک بات.
دوسری ایک بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے 100-150 سال میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے اس کی وجہ سے جو اس کے مادی فوائد حاصل ہوئے ہیں ترقی یافتہ اقوام کو، وہ چونکہ بہت مادی ہیں، نظر آنے والے ہیں نا، خوگرے پیکرے محسوس، جو ٹینجیبل انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ بہت ہی ٹھوس سامنے نظر آنے والے فوائد ہیں مادی جہاں، ان سے متاثر ہونا بہرحال ایک بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ خوبیاں جو ہم نے کھوئی ہیں وہ زیادہ تر غیر مادی ہیں. تو وہ خوبیاں وہاں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت پھر وہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے، اس وقت شاید ہم اس کے متحمل نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ جو تہذیبی غلبہ ہے نا وہ ایک بذات خود ایک موضوع ہے کہ کن وجوہات سے ہوا اور اب کس حال میں ہے. لیکن یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت ہماری مغلوبیت تہذیبی اعتبار سے اس سے زیادہ ہے جو حال ہی کے دور میں، حتیٰ کہ اقبال کے دور میں بھی جو تھی. تو اور اس کا حل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ پڑھیں، اور اس کے ان سب کے سردار جو ہیں نا وہ ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال نے ان سب سے استفادہ کیا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال ان اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے وارث ہیں، مطلب وہ حال ہی جو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے وہ اقبال نے سمجھا ہے، یعنی ان سے 40 سال چھوٹے ہیں. تو اقبال کے پاس جو میسیج ہے اس میں ان کا بھی دخل ہے، ان کی بھی شرکت ہے. ظاہر ہے یہ بیدار کر رہے تھے اس وقت، اقبال بچے تھے، تو ان کی محنت سے ظاہر ہے انہیں بھی فائدہ ہوا. تو اقبال ان سے اگلے مرحلے کی شخصیت ہیں، لیکن اس میں وہ سب کچھ جذب ہو چکا ہے جو حالی جو پیغام دے رہے تھے. تو اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اور جس انداز میں دیا ہے اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اردو صحیح سکھا سکیں اور کسی درجے میں فارسی سے بیگانگی ختم ہو جائے، تو صرف اقبال ہی کے پیغام کو قبول کرنے سے اور اپنے جذب کرنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس میں حالی جیسے بزرگوں کا یعنی کی شمولیت خود بخود ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان کے وارث ہیں. اقبال نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اپنے پیچھے سے وصول کر کے اسے آگے بڑھایا. اور الحمدللہ اقبال پر بہت کام ہوا ہے. ہم مطلب اقبال اکیڈمی پاکستان کے تحت وہ سب کام ہوا ہے. آپ دیکھیں جاوید نامہ پہ السٹریٹڈ بایوگرافی اقبال کی، اور بہت سارا کام ہے جو جس سے ہم خود بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ چیز دوبارہ ہو کیسے سکتی ہے، اس کا سلوشن ہمارے پاس ہے، وہ موجود ہے اگر ہم کرنے والے بنیں. اچھا تھوڑا سا اگر ہم مزید، ویسے تو مجھے پتہ ہے ٹائم کافی ہو گیا، لیکن حال ہی کی مقدمہ شعر و شاعری، حال ہی کی کریڈیبلٹی، حال ہی کا جو کام ہے وہ سب اسٹیبلش ہو رہا ہے. اگر حال ہی کی کوئی غزل ہم مجھے میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ اپنے ساتھ رکھے ہوئے بھی ہیں، ایک پیپر جس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کچھ آپ ہمیں حال ہی کی غزلوں کا کوئی فلیور ہمیں دے سکیں. دیوان حالی وہ پورا موجود ہے جس میں غزلیں ہیں اور بہت اچھی غزلیں ہیں. لیکن حالی کی قدرت کلام اور زبان پر عبور اور شاعرانہ صلاحیت تو مسدس سے بھی ظاہر ہے. آپ اتنی طویل نظم ہے جس میں کئی 100 بند ہیں، اور زبان کے لحاظ سے ایک ایک بند، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر بہت ہی مکمل اور جامع، یعنی وہ تمام جو شاعری کی صنعتیں ہیں وہ موجود ہیں، شاعری کے جو لوازم ہیں وہ موجود ہیں، شاعری کے جو قیود ہیں، پابندیاں ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے بحر اور وزن کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، اور زبان کے اردو محاورے میں اور ضرب المثل ہر لحاظ سے وہ تمام کلام کی خوبیاں مسدس میں بھی ہیں اور نظموں میں بھی ہیں. لیکن غزلیں بھی انہوں نے کہی ہیں، اور جو انہوں نے اپنے دیباچے میں وضاحت کی تھی نا کہ وہ جو شروع میں دور گزارا ہے کہ فرضی معشوق کے لیے اوپر غزلیں کہی جا رہی ہیں،
کہ اب طبیعت میں وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن اچھا یہ بہت ویسے وہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے انکساری میں تو وہ باتیں کر دی ہیں، لیکن بہت متقی پرہیزگار انسان تھے، زندگی میں انہوں نے عملاً بہت متقیانہ زندگی گزاری ہے. اچھا. لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس زمانے میں شاعری کا ایک تصور ہی یہ تھا، غزل میں وہ ساری باتیں آتی ہیں. اچھا، جتنے ویسے پرانے شعراء ہیں نا، عموماً معاشرے میں بات آتی ہے کہ سب ادھر ادھر جایا کرتے تھے اور سب ایسی کسی سے محبت کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کے بارے میں صحیح ہے، ہاں یہ تاثر یہی ہے بالکل. یہ تو آپ نے بات بتا دی کہ متقی تھے اور یہ تھے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن عمومی طور پہ رویہ ہمارا بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. بالکل یہ تھا بالکل. لیکن اصل میں شاعروں میں کچھ تو خیر ایسے مل جائیں گے، لیکن اب ہم شاعری کی بات مسدس حالی سے ہٹ کے اگر کریں گے کہ غالب کا ایک شعر ہے، حرب الحوث نے حسن پرستی شعر کی، اب آبروئے شیوے اہل نظر گئی. واہ. تو شاعر جب اس قسم کے عشق کا یا محبت کا حوالہ دیتا ہے تو اس کی سطح جو ہے وہ نہیں ہوتی جو عوام میں حیوانی سطح پر یا بہت ہی جبلی سطح پر تاثر ہے. وہ بڑا شاعر جب بنتا ہے تو وہ، آپ مجھے اجازت دیں انگریزی کا لفظ استعمال کرنے کی، میں اردو میں کر سکتا ہوں لیکن وہ بات پہنچے گی نہیں. فرائڈ نے یہ تصور دیا ہے، سیگمنڈ فرائڈ نے، سبلیمیشن کا، کہ وہ سبلیمیشن جو ہے وہ جو انسان کی جبلی احتیاج اور جبلی مطالبات ہوتے ہیں، جب معاشرے کی حدود و قیود کی وجہ سے انہیں ایک آسان راستہ نہیں ملتا اپنی تسکین کا، تو وہ جب اندر اس میں ایک تلاطم برپا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ اس میں ایک بلندی پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. وہ بات وہی ہے لیکن وہ اس کو معاشرے کے لیے قابل قبول انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں بہت خوبصورتی پیدا کرنی پڑتی ہے، بہت لطافت پیدا کرنی پڑتی ہے، بہت اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہی کیفیت ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہوگا وہ بہت ہی نفیس اور بہت خوبصورت انداز میں ہوگا. اگر وہ ان جبلتوں کو کھلی چھوٹ مل جائے جو اس وقت دنیا میں مغربی تہذیب کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس میں وہ لطافت اور خوبصورتی اور نفاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف حیوانی جبلت رہ جاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو شاعری میں بہت بڑی بات ہے نا، اردو شاعری میں، وہ یہ کہ جہاں وہ محبت کے اور عشق کے اور محبوب کے فراق میں اور ہجر میں اور مختلف انداز کی جو رومانوی شاعری ہے وہ بھی بہت یعنی اعلیٰ معیار کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی اخلاقی اقدار ایسی تھیں کہ ان جذبات کی تسکین جو ہے وہ بہت زیادہ آسان نہیں تھی. بہت سی حدود و قیود تھیں، بہت سی باتیں معیوب سمجھی جاتی تھیں، لیکن جبلت ہے اور کیفیات بھی ہیں. لیکن وہ کیفیات جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ شاعری کا جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ ان قیود کی وجہ سے یعنی یہ جو فرائڈ نے جو بات کہی نا سبلیمیشن کی، وہ بڑی معنوں میں بڑی صحیح بات ہے کہ سبلیمیشن انگریزی میں ظاہر ہے وہ سائنس کا لفظ ہے کہ سائنس میں سبلیمیشن اسے کہتے ہیں کہ درجہ حرارت بڑھنے سے عام چیزیں جو ٹھوس سے مائع حالت میں آتی ہیں اور پھر گیس کی حالت میں آتی ہیں، لیکن سبلیمیشن یہ ہے کہ ٹھوس سے براہ راست گیس میں آ جاتی ہیں مائع کے مرحلے کے بغیر. جیسے وہ کافور کی گولیاں ہیں تو وہ کافور کا ہوا میں رکھیں وہ تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا، تو وہ ٹھوس سے براہ راست گیس میں منتقل ہوتا ہے، اسے وہ کہتے ہیں سبلیمیشن. اردو میں ایک لفظ ہے عمل تصعید، صاد سیڑھی پہ تصعید آنے کے بعد ہماری عقل سبلیمیشن میں چلی جاتی ہے، اس لیے میں اجتناب کر رہا تھا تصعید کہنے سے. سبلیمیشن پھر بھی نسبتاً عام فہم ہے. تو ہماری شاعری میں اصل میں وہ جو شاعری ہے قسم کی رومانوی یا عشق و محبت کی، اس میں بھی بہت خوبصورتی ہے، بہت نفاست ہے، بہت گہرائی ہے، بہت لطیف احساسات کی ترجمانی ہے جو کہ نہیں ہوتی، بہت ہی وہ سفلی اور بہت ہی بازاری پن نہیں ہے. جیسے انہوں نے غالب کا وہ شعر سنا نا کہ حرب الحوث نے حسن پرستی شعر کی، اب آب روئے شیوے اہل نظر گئی.
تو وہ اہل نظر جب حسن پرست ہوتے ہیں تو اس کا کلام بھی پھر وہ غالب جیسا ہوتا ہے. صحیح. آپ کو اسی بات پہ سبلیمیشن کے لیے اقبال کا وہ شعر سنا دوں کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. واہ واہ. کہ وہ جو بلبل شوریدہ کا ایک فوری جذبات ہیں وہ خام ہوتے ہیں, وہ بہت را انگریزی میں کہتے ہیں نا, کہ وہ کروڈنس ہوتی ہے, اور وہ اگر اس کو فوری اظہار کا موقع نہ ملے اور اندر ہی وہ گردش کرتا رہے اور تیار ہوتا رہے, تو پھر جب وہ نکلتا ہے تو وہ بہت اعلیٰ معیار کا نکلتا ہے. کیا بات. تو کہتے ہیں نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. تو یہ بالکل وہ سبلیمیشن والی چیز ہے بس. صحیح. ہاں صاحب, حالی کی غزلیں ویسے تو بہت ہیں, لیکن اس وقت ہم وہ اشعار یا غزلیں دیکھ لیتے ہیں جن کے اشعار زیادہ معروف ہیں, زبان زد عام ہیں, لوگ محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں, اور لوگوں کو مطلب عمومی طور پہ معلوم نہیں ہوتا کہ حالی نے لکھی, یہ نہیں پتہ ہوتا بالکل. وہ اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب شاعر کا پتہ نہیں ہوتا بالکل. بہت مشہور ہے, لوگ بالکل تقریباً محاورے کی طرح استعمال کرتے ہیں. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور, ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور, عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. یہ بہت مشہور شعر ہے, مطلب عام طور پہ لوگ اپنے وید بازیوں میں اور ویسے گفتگو میں عام طور پہ لوگ یہ شعر پڑھ دیتے ہیں. یہ شعر بھی بہت مشہور ہے. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی, واہ, ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی, دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. زباں میں اثر کہاں. واہ. حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب, حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب, آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں. واہ واہ, کیا بات. یہ غزل پوری اچھی ہے, لیکن ایک آدھ شعر اور سنا. جی ایک آدھ شعر اگر. کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں, کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں, مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں. واہ. قفس میں جی نہیں لگتا کسی طرح, لگا دو آگ کوئی آشیاں میں. واہ. کوئی دن بلحوث بھی شاد ہو لیں, دھرا کیا ہے اشارات نہا میں. بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر, یہ بھی بہت مشہور ہے. بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. واہ واہ, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. بے شک. تو حاجی صاحب بہت ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ماشاء اللہ ہم کوشش ہماری یہی ہو اگر کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کا یا اس بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی یہ مکمل بات تو ہے نہیں, اس میں جو محدود سی گفتگو اس میں ہوتی ہے, اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہم ایسی ہستیوں کے ساتھ اور ایسے بزرگوں کے ساتھ ایک انسیت اور محبت محسوس بھی کریں, تعلق بھی رکھیں, اور یہ مزید یہ سلسلہ اور شوق آگے بڑھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.